السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم بڑی جامعہ اور بڑی ہی مجرب دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا آپ لوگوں سے شیئرنگ کا سلسلہ یوں بنا کہ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی، میری ایک آیت مبارکہ پر نظر پڑی جس سے میرا دل جو ہے وہ دہل کر رہ گیا، میرا دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ اس دعا کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس کا آیت مبارکہ جب میری نظر سے گزری تو میرے دل میں بڑی پریشانی اور ہلچل سی پیدا ہوئی۔ تو وہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ، گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ تو یہ روز محشر اللہ تعالیٰ کی جب بارگاہ میں جب انسان کی پیشی ہوگی، جب انسان اللہ عز و جل کے سامنے روبرو ہوگا، تو اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ اور جو نیکوکار ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ جب میں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا تو میرے دل میں بڑی پریشانی سی پیدا ہوئی، میرے دل میں ایک ہلچل سی اور بڑی اضطراب کا عالم میرے دل میں ہوا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ اس کے کوئی ایسی دعا ہونی چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا ہونے سے بچائے، جو ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوائی اور ذلت سے بچائے۔ تو پھر میں نے بہت میرے دل میں جب اس آیت کو لے کر پریشانی پیدا ہوئی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ گناہ گارو آج الگ ہو جاؤ۔ تو پھر میں نے سوچا کہ جب یہ آیت ہے تو پھر اس کے تبادل یہ آیت بھی ہوگی کہ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ رسوائی اور ذلت سے بچنے کی بھی کوئی دعا ہوگی، اس کے سامنے انسان رسوا نہ ہو اور اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، اس کے لیے بھی کوئی اللہ تعالیٰ عز و جل نے کوئی دعا ضرور بضرور جو ہے اپنے کلام پاک میں جو ہے وہ ہمیں ملے گی۔ تو پھر جب میں نے پڑھا تو میرے سامنے یہ آیت مبارکہ گزری، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ عز و جل روز محشر جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے تو وہ یہ دعا پڑھے، کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا، جب انسان کا جہاں پر بھی اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، میل جول ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، جہاں انسان رہتا ہے، جہاں اس کا آنا جانا ہوتا ہے، اگر انسان کی وہاں پر عزت نہ ہو تو انسان وہاں پر جانا ہی پسند نہیں فرماتا۔ انسان چاہتا ہے کہ جب میری عزت نہیں ہے تو میں وہاں پر کیوں جاؤں۔ اسی طرح جب میں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا کہ گناہ گارو آج الگ ہو جاؤ، تو پھر میں نے اپنی زندگی میں سوچا کہ کہاں کہاں یہ آیت ہو، پھر ہمیں کیسے کیسے گلٹ فیل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی جیسے جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں جاتے تھے پڑھتے تھے، ٹیچر کہتی تھی کہ آج اگر کسی بچے کو ٹیسٹ یاد نہیں ہے یا جس بچے نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا وہ الگ ہو جائیں اور جن کی تیاری ہے وہ الگ ہو جائیں، اور جب ہمیں کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ وہ کھڑے ہو جائیں جن کو آج ٹیسٹ کی تیاری نہیں ہے یا جن کو سبق یاد نہیں ہے یا جن کو ہوم ورک ملا تھا وہ کر کے نہیں آئے تو وہ کھڑے ہو جائیں، تو ہم بڑی انسلٹ فیل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر کی رسوائی اور ذلت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کی زندگی سے بچائے، اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل ہمیں رسوائی اور ذلت کی زندگی سے وہ بچائے۔ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل اسے دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی اس کو عزت دے اور اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے۔ یہ دعا بڑی ہی مجرب اور بڑی ہی آسان دعا ہے، جو کوئی بھی چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو کوئی چاہتا ہے، بلکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل اسے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، تو وہ اس دعا کو جو ہے وہ اپنا لے، اپنا معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے، کلام پاک کی برکت سے اسے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے گا۔ کم از کم ہر نماز کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیں، اور اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہوتی تو میں نے آسان طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی دروازے پر، الماری پر، فریج پر اس دعا کو لکھ کر، فوٹو کاپی کروا کر، یا جو بھی آپ آسانی سے ہو سکتا ہے آپ کر اس کو سامنے لگا دیں، آتے جاتے آپ کی نظر بھی پڑے گی تو آپ پڑھ بھی لیں گے۔
اور آپ کو یاد کرنے میں، آپ کو اس کو ذہن نشین ہونے میں، یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو جیسے کہ جو بھی میں دعا پڑھاتی ہوں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کھول کے سامنے رکھ لیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں، اس کی ادائیگی، اس کی تجوید سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ یہ دعا مبارکہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لن تنالوا البر پارہ نمبر 4 میں، اور سورۃ آل عمران جو ترتیب کے لحاظ سے سورت نمبر 3 ہے، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 192 192 آیت مبارکہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس دعا کو آج صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید سے سیکھیں گے۔ تو اپنے ساتھ ساتھ انسان کی جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خلوص ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کو بھی عزت اور ذلت کی زندگی اس کے مقدر نہ بنے، تو آپ یہ دعا اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس دعا کو شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ تو اللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے آپ کے پیاروں کو، آپ کے محبوب کو، آپ کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ذلت بھری زندگی اور رسوائی بھری زندگی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے گا۔ اس دعا کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں ثواب اور نیکی کی نیت سے۔ آپ میرے چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑیں کو دیکھتے رہیں، اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، تو یہ بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بن سکتی ہے۔ اپنے سبق کا آغاز جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو۔ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 192 ہے، اس کو آج انشاءاللہ ہم صحیح ادائیگی اور صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ جو بھی دعا ہوتی ہے آپ اس کو کھول کر سامنے رکھ لیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی ادائیگی میں، اس کی صحیح ادائیگی، صحیح تجوید میں جو ہے سیکھنے میں آسانی پیش آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انکا نون شد کا غنہ کریں گے، من تدخل، من تا کو دال کے ساتھ ملائیں گے، تال دال پیش، تدخل النار، من تدخل النار فقد اخزیتہ، فقد حمزہ کو خا کے ساتھ ملائیں گے، زا کو یا کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ خا زبر اخ اور زا یا زبر زیتہ، فقد اخزیتہ، وما للظالمین من انصار، من انصار۔ بہت ہی آسان سی اور بہت ہی جلدی یاد ہونے والی دعا۔ آپ اس کو سامنے کہیں بھی لکھ کے لگا لیں جہاں آپ کا ہر وقت نظر پڑتی ہے، کچن میں کہیں لگا لیں اس کو لکھ کر، تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ ایک دفعہ دوبارہ اس کی حدر کر لیتے ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین، ظا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے، من انصار۔ انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، احکام ہے، اس کے بارے میں پتہ چلے۔ ربنا، اے میرے رب، انکا بے شک تو، من تدخل النار جس کو تو داخل کرے گا آگ میں، نار مطلب آگ میں، تدخلن داخل کرے گا جس کو آگ میں، فقد اخزیتہ تو تحقیق تو نے رسوا کیا اس کو، جس کو اللہ نے آگ میں داخل کیا، پھر کیا ہوا اس کو، تو تحقیق تو نے اس کو رسوا کیا، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے، من کوئی، انصار مدد کرنے والا۔ بہت ہی جامع دعا۔ کیا دعا کا کیا محاورہ بنے گا؟ ربنا، اے میرے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کیا، تو تحقیق
تو نے اس کو رسوا کیا اور نہیں کوئی ظالموں کے لیے مددگار۔ بہت ہی جامعہ دعا اور بہت ہی آسانی سے یاد ہونے والی دعا۔ آپ اس دعا کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے جو ہے وہ بچائے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی، نیکیاں بانٹنے کی، نیکیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری نیک دعاؤں میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل ایک نئی کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔